خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور قدوس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے جو اس نے ہماری زندگی میں پھر سے عطا کیا۔ تو میرے عزیزو، ہم نے پچھلی بار سیکھا صبر کے حوالے سے کہ صبر کرنا کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ ہم نے کچھ مثالوں سے بھی سیکھا اور کچھ باتوں سے سیکھا کہ صبر کرنا جو ہے کس قدر اہم ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم کتاب اقدس کے اندر دیکھیں تو صبر جو ہے وہ روح القدس کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، اور جب ہم صبر کرتے ہیں تو دراصل ہم روح القدس کے پھل کو پریزنٹ کرتے ہیں، شو کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آج اس سلسلے میں مزید ہم سیکھیں گے۔ جب ہم کتاب مقدس کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں مقدس یوسف کی زندگی ملتی ہے، جو کہ پرانے عہد نامے میں پیدائش کی کتاب میں ہی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور مقدس یوسف جو تھے، ان کی زندگی کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کس طرح سے ان کو بیچا گیا، کس قدر ان پر تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں، اور ان کے صبر کی وجہ سے، ان کی بردباری کی وجہ سے انہوں نے برداشت کی، اور پھر کیا ہوا ہے کہ ان کو نائب السلطنت بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، بڑی قابل غور بات ہے کہ سارے عرصے کے دوران مقدس یوسف کی زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہے۔ سب سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں تو مقدس یوسف جو تھا، یعقوب کی نظر میں اسے خاص فضیلت حاصل تھی۔ اس کے باپ نے اس کے لیے ایک خاص لباس تیار کیا ہوا تھا، جو کہ مختلف رنگوں کا تھا، جو کہ اس کو ایک اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس یوسف جو تھا، اس سے مقدس یعقوب اس سے خاص طریقے سے پیار کرتا تھا، اور وہ اپنے بھائیوں کی بری باتوں کو اپنے باپ کو بتاتا تھا، کمپلین کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب اس نے خواب دیکھے تو ہم سب جانتے ہیں، تو خواب دیکھنے کے بعد اس کے بھائی جو تھے وہ اس سے اور جیلس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بھائی اسے بیچ دیتے ہیں، اور اس بیچنے کے بعد اسے پوتیفر جو ہے وہ خرید لیتا ہے، اور اسے اپنے گھر کا کیا کرتا ہے، نگہبان مقرر کرتا ہے۔ تو یہ ایک فیور ہے کہ وہ نگہبان اس کے گھر کا مقرر ہو گیا ہے۔ لیکن اس کی بیوی نے جب اس پر الزام لگایا، اور اس کی بیوی کی وجہ سے پھر دوبارہ اس پر جو سختی آئی، ہم سب جانتے ہیں، پھر سے دوبارہ اس کو پریزن میں اسے پھر قید میں ڈال دیا گیا۔ اور پھر میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسے مزید قید میں ڈالا گیا تو قیدیوں کے درمیان اس نے جب اور قیدیوں نے خواب دیکھے اور یوسف نے ان کا مطلب اسے بتایا، لیکن یوسف نے کہا کہ تم مجھے یاد رکھنا، لیکن انہوں نے یاد نہ رکھا۔ لیکن پھر خدا کی طرف سے یہ فیور آئی کہ اس نان بھائی نے، اس قیدی نے اسے یاد کیا۔ پہلے وہ بھول گیا، پھر اس نے یاد کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بادشاہ یعنی فرعون خواب دیکھتا ہے تو اس کے خوابوں کی بھی تعبیر مقدس یوسف کرتا ہے، اور اس طرح سے اس آنے والے قید کے لیے جس کے بارے میں بادشاہ خواب دیکھتا ہے، اس کے بارے میں ساری اسٹریٹجی مقدس یوسف ہی اسے بتاتا ہے کہ کس طرح سے ہم اس قید پر غالب آ سکتے ہیں۔ تو یہ اپ اینڈ ڈاؤن کا جو سلسلہ ہے، یہ ہمیں نظر آتا ہے۔ مقدس یوسف کی زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن تھا، اور اس سارے عرصے کے دوران وہ وفادار رہا، اس سارے عرصے کے دوران اس نے برداشت کی، اور کوئی نیگیٹو بات اس نے نہیں بیان کی۔ اس نے برداشت کی ہے، اس نے صبر کیا ہے، اور اس صبر کی وجہ سے میرے عزیزو، خدا نے اس کی آواز کو سنا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی صبر کرنا ضروری ہے۔
میرے عزیزو، دوسری بات جب ہم کتاب اقدس کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو تھے ان کی پیدائش کے بارے میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور فرشتے آئے، ساری باتیں، لیکن 12 سال کی عمر میں ہمیں خداوند یسوع مسیح ہیکل میں نظر آتے ہیں۔ وہاں پر عالم دین سے وہ گفتگو کرتے ہوئے اور ان کو حیران کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اس 12 سال کے بعد پھر بائبل خاموش ہے، اور 30 سال کی عمر میں مقدس یوحنا سے وہ بپتسمہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر آگے ان کی خدمت کا آغاز ہوتا ہے، اور معجزات اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچپن سے لے کر 12 سال تک کچھ واقعات جو بچپن کے ہیں، جو بہت سارے تفصیل سے لکھا گیا ہے، ان واقعات کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد پھر خاموشی ہے۔ 12 سال کے بعد پھر دوبارہ سے ہمیں خداوند یسوع مسیح ہیکل میں نظر آتے ہیں، جہاں اس کے ماں باپ اسے بھول جاتے ہیں، لیکن 12 سال کے بعد یعنی یہ بنتے ہیں 18 سال، یعنی 18 سال پھر خاموشی کا دور ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے باقاعدہ طور پر خدمت کا آغاز کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی یعنی صبر کیا ہے۔ یہ جو 18 سال خاموشی کے تھے، یا اس سے پہلے جو وقت تھا، شاید اور کوئی بندہ ہوتا یا اور کوئی ہماری طرح انسان ہوتا تو وہ کہتا کہ بہت زیادہ منسٹری ہے، بہت سا کام میں نے کرنا ہے، بہت سارے لوگوں تک پہنچنا ہے، معجزات کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، لیکن خداوند کی اپنی پلاننگ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے 3 سال کے اندر جتنی خدمت کی ہے، پوری ورلڈ کو اس نے ہلا کے رکھ دی، اور آج مسیحیت جو ہے اس کو سب جانتے ہیں۔ میرے عزیزو، صبر جو ہے وہ خدا کی ذات کا حصہ ہے۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ قہر کرنے میں دھیما ہے۔ خداوند قہر کرنے میں دھیما ہے، فٹافٹ غصے میں نہیں آ جاتا، اور خدا رحم سے بھرا ہوا خدا ہے۔ میرے عزیزو، اسی طرح خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی صبر کریں، ہم بھی صبر کا دامن نہ چھوڑیں، بلکہ ہم صبر کرتے رہیں، خداوند کو موقع دیں، خداوند کو اپنی زندگی میں موقع دیں، اور ہمارے رویے کے اندر، ہمارے میل ملاپ کے اندر جہاں پر ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ بہت دفعہ ہماری ڈیلی لائف کے اندر ہوتا کیا ہے کہ ہم بے چین اور بے صبرے ہو جاتے ہیں، اور مجھے واقعہ یاد آتا ہے بنی اسرائیل کا، کہ بنی اسرائیلی جو تھے، حالانکہ خدا نے ان کے لیے بے شمار معجزے کیے، خداوند نے ان کے لیے بیابانوں میں من برسا ہے، خدا نے ان کے لیے چٹانوں میں سے پانی جاری کیا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ کمپلین کرتے نظر آتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ہماری زندگی کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ ہم صبر کریں، ہم برداشت کریں، اور ہماری زندگی میں، ہمارے رویے میں، ہماری خدمت میں، ہماری فیملی میں ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ اور جب ہم صبر کرتے ہیں تو میرے عزیزو، خدا ہمیں اس کا اجر دیتا ہے۔ ایک پھل ہے جو کہ بڑا میٹھا ہے، اور وہ صبر کا پھل ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند کا ہاتھ ہمیشہ آپ سب پر بڑھا رہے، میری دعا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت دے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔